بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر اور ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر رحمت، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ السلام علیکم پیاری دوستوں، میری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، پارٹ 1 میں ہم نے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اور آپ علیہ السلام کا سلسلہ نسب بتایا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو آپ علیہ السلام کی پرورش اور نمرود کا خواب، کیونکہ نمرود کنعان کا بادشاہ تھا اور بہت ہی ظالم تھا۔ اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستوں، ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ تمام آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ پیارے دوستو، محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ نمرود کنعان بادشاہ نے ایک خواب دیکھا کہ ایک ستارہ طلوع ہوا کہ اس کی روشنی سے آفتاب اور مہتاب بے نور ہو گئے ہیں۔ نمرود نے خوفزدہ ہو کر کہنوں سے دریافت کیا تو کہنوں نے جواب میں کہا کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے کہ جس کے ہاتھوں تیرا تخت تاراج ہوگا۔ نمرود نے پھر حکم دیا کہ اس سال میری مملکت میں جتنے لڑکے پیدا ہوں قتل کر دیے جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ، جن کا نام امیلہ یا بلونا تھا، جب یہ ماجرا سنا تو پیدائش کے وقت باہر ایک غار میں چلی گئی۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی والدہ ماجدہ کے شک میں اطہر میں تشریف لے گئے تو وہ خبر بھی کاہنوں نے نمرود کو بتا دی۔ بہرحال آپ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت والدہ روزانہ دودھ پلانے کے لیے جاتی۔ ایک دفعہ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام اپنی سرانگشت چوس رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام ہفتے میں اتنے بڑے ہوئے کہ ایک ماہ کے نظر آتے اور ماہ میں اتنے نظر آنے لگے جتنا سال کا بچہ ہوتا ہے۔ تو دوستو، انبیاء علیہ السلام ہمیشہ معصوم رہتے ہیں۔ جب ہوشیار ہو گئی تو ایک دن اپنی والدہ سے دریافت کیا، میرا رب کون ہے؟ والدہ نے کہا، میں ہوں، کیونکہ رب پرورش کرنے والے کو کہتے ہیں۔ پھر دریافت کیا کہ تمہارا رب کون ہے؟ والدہ نے جواب دیا کہ میرا رب تیرا باپ ہے۔ فرمایا، ان کا رب کون ہے؟ والدہ نے کہا کہ نمرود بادشاہ ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دریافت کیا کہ نمرود کا رب کون ہے؟ والدہ نے کہا کہ خاموش ہو جاؤ۔ والدہ نے جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کو کہا کہ جس لڑکے کی نسبت مشہور ہے کہ زمین والوں کا دین بدل دے گا، وہ تمہارا فرزند نظر آتا ہے جو ایسی باتیں کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شروع ہی سے توحید کی حمایت اور عقائد کفریہ کا ابطال شروع کیا۔ جب اس غار سے شب کے وقت نکلے تو ستارے کو دیکھا تو کہا، یہ میرا رب ہے، اور چاند پرست اور سورج پرست سب پر حجت اس طرح قائم کی چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے۔ ترجمہ: پھر جب رات نے ان پر اندھیرا کر دیا تو انہوں نے ایک تارے کو دیکھا، کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو انہوں نے کہا کہ میں ڈوب جانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ پھر جب انہوں نے چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو کہنے لگے کہ اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دے تو میں ضرور گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر جب سورج کو چمکتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، میں اس شرک سے دور ہوں جو تم کرتے ہو۔ میں نے اپنا رخ یکسو ہو کر اس کی طرف کر لیا جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں۔ تو دوستو، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے پہلا سوال اور نمرود سے دوسرے سوال کے بارے میں بتائیں گے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔